کہ اسلام آباد میں مجھے ایک سینئر آفیسر نے فون کر کر کہا کہ ہم نے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ایک گروہ پکڑا ہے اور وہ گروہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ تو پھر وہ پوچھنے لگا آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ ہوں گے؟ میں نے کہا کہ کوئی بدبخت ہوں گے 25-30۔ کہا نہیں 25-30 نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی 100-50 ہوں گے؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا اسلام آباد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا گروہ جو پکڑا گیا ان کی تعداد 35,000 ہے، 35,000۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سميع عليم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ شریعت کے رستوں سے ہم دور رہ کر، شریعت کے رستوں سے ہم دور رہ کر منزل کو پائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ جو ہم پر مسلط ہے طاغوتی پنجے، جو ہم پر مسلط ہے طاغوتی پنجے، یہ راحت دکھلائیں یہ راحت دلائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ خدا کی زمین پر، آواز آیا آپ کی طرف سے، خدا کی زمین پر خدا کا حکم ہو، بے شک بآواز بلند، خدا کی زمین پر خدا کا حکم ہو، نظام محمد پہ سر اپنا خم ہو، یہ مغرب پرستی کا شیوا بنا کر خدا کو منائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ مغرب پرستی کا شیوا بنا کر خدا کو منائیں یہ ممکن نہیں ہے۔
سماحت الشیخ شان علماء آن علماء مان علماء قائد ابن قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن اطال اللہ عمرہم وخلد ذکرہم، سٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء کرام اور ڈیرہ اسماعیل خان کی دھرتی کے مفتی محمود کی فکر پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے دیوانوں پروانوں مستانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس عظیم الشان اور فقید المثال کانفرنس کے انعقاد پر جمعیت علماء اسلام KPK کے امیر ناظم اعلیٰ اور پھر خصوصاً ڈیرہ اسماعیل خان کے جماعت کے امیر اور اس کے ناظم اعلیٰ اور اس پورے نظم کو میں کلمات تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ فقید المثال کانفرنس ایک ایسے وقت میں منعقد کی جب ہمارا ملک عالمی طاغوتی سازشوں کے شکنجے میں جکڑا جا رہا ہے۔ آج اس کانفرنس کا انعقاد اس وقت ہو رہا ہے کہ ہر طرف ایک طرح کی بے چینی اور بے قراری نظر آ رہی ہے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جب مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کو پڑھتا ہوں تو مجھے مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں مجھے ان کی محمود خطابت نظر آئی، مجھے ان کی محمود فصاحت نظر آئی، مجھے ان کی محمود سیاست نظر آئی، مجھے ان کا محمود طرز تکلم نظر آیا، مجھے ان کی محمود تدریس نظر آئی، اور میرے رب نے مفتی محمود پہ یہ کرم کیا کہ میرے رب نے اسے محمود اولاد عطا فرما دی۔ اور پھر وہ لمحہ، وہ گھڑی جب مفکر اسلام دنیا سے آنکھیں بند کر کے آخرت کی سفر کی طرف جاتے ہیں تو ایک جرنیل نے جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ آج مولویوں کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ تو نواب زادہ نصر اللہ نے وہاں کہا تھا مولویوں کی سیاست ختم نہیں ہوئی، آج فضل الرحمن جوان بن کر مفتی محمود دوبارہ زندہ ہو چکا ہے۔ اور میرے خیال میں میرے رب نے کرم کیا مولانا آپ پر، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو مولانا مفتی محمود کا تدبر، مفتی محمود کی فکر، مفتی محمود کی فقاہت، مفتی محمود کی خطابت، مفتی محمود کی سیاست، مفتی محمود کا لہجہ، مفتی محمود کی شفقت وہ آپ کے حصے میں آئی۔ اور یہی نہیں ہے، میرے رب نے اس خاندان پہ کرم کیا، کہیں میرے رب کی عطا نظر آتی ہے، کہیں میرے رب کی ضیاء نظر آتی ہے، کہیں میرے رب کی لطف و عطا نظر آتی ہے، کہیں میرے رب کے عباد نظر آتے ہیں۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، میرے رب نے مفتی محمود کے عمل کو قبول کر کے اس کی اولاد کو دنیا کے لیے رہنما بنا دیا ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، آج ایسے مرحلے پر ہمیں اس قائد ملت کے افکار کو لینا ہوگا، اور میں ایک بہت اہم چیز کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے میرے دوستو، ڈیرہ اسماعیل خان پوری دنیا میں اگر پہچانا جاتا ہے تو وہ مفتی محمود اور اس کے بیٹے مولانا فضل الرحمن کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ہاں، کہیں اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ڈیرہ اسماعیل خان یہاں کے حلوے کی بنیاد پر اور یہاں کے سانڈوں کی بنیاد پر
पहचाना जा रहा है। नहीं, ये बाप बेटा ने आपको पहचान दी है, आपको पहचान दी है। और वो बड़े बदनसीब लोग हुआ करते हैं जो अपनी पहचान मिटाने के लिए सरगर्म अमल हो। याद रखो, मौलाना फजलुर रहमान आज डेरा इस्माइल खान की नई आलम इस्लाम में उम्मत मुस्लिमा की पहचान बन चुका है, सफीर अमन बन चुका है, सफीर खैर बन चुका है। आओ मौलाना के हाथों को मजबूत करो। करोगे इंशाअल्लाह? करोगे इंशाअल्लाह? और दूसरी बात कहना चाहूंगा, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का दौर, इसने नौजवानों को टारगेट किया हुआ है। और पहले नौजवान फासिक और फाजिर होता था, आज अफसोस से कहना पड़ता है कि आज नौजवान फासिक और फाजिर नहीं, आज मुर्तद हो रहा है, मुर्तद। और मुझे एक बहुत जी फहम आलिम ने मुझे बताया कि इस्लामाबाद में मुझे एक सीनियर ऑफिसर ने फोन कर कर कहा कि हमने नौजवान लड़के और लड़कियों का एक गिरोह पकड़ा है और वो गिरोह शैतान की इबादत करता है, शैतान की इबादत करता है। तो फिर वो पूछने लगा, आपका क्या ख्याल है कितने लोग होंगे? मैंने कहा कि कोई बदबख्त होंगे 25-30। कहा नहीं 25-30 नहीं है। मैंने कहा कोई 100-50 होंगे। कहा नहीं। उसने कहा इस्लामाबाद में नौजवान लड़के और लड़कियों का गिरोह जो पकड़ा गया, उनकी तादाद 35,000 है। 35,000 जो रोजाना रात को शैतान की इबादत करते हैं। और फिर अंबिया की तौहीन हर रोज रात को होती है। जिस धरती पर अंबिया की तौहीन हो, जिस धरती पर शैतान की इबादत हो, उस धरती पर फजल कैसे होगा, करम कैसे होगा। मैं कल कहता था मुफ्ती महमूद की सियासत को बचाने के लिए जमीयत के साथ शामिल हो जाओ। आज कहता हूं, अला वजहिल बसीरा कहता हूं, अपना और अपनी औलादों का ईमान बचाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के साथ शामिल हो जाओ। ये उलमाए हक का वो काफिला है जिनके साथ जुड़कर मैं और मेरी औलादें, हमारी नस्लें ईमान बचा सकती हैं। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर याद रखना, शैतान हमारी औलादों को लेके उड़ेगा। और फिर एक वक्त आएगा कि दास्तान में हमारी दास्तान कहीं नजर नहीं आएगी। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, कायनात के रब ने बात खत्म कर रहा हूं, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। अगर तुम में से कोई जमात रूगिरदानी करती है, मुंह फेर लेती है, मेरा रब ऐसे लोगों का इंतखाब करेगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। होना तो ये चाहिए था कि यूं होता कि वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। लेकिन कुरान की तरतीब ये है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। मैं इस मजमे को जमीयत उलमाए इस्लाम के जिम्मेदारान कारकुनान को सलाम पेश करता हूं, बताना चाहता हूं कि जब रब मोहब्बत करता है तो रब फिर इस्लाम की खिदमत की तौफीक अता करता है, फिर दीन का झंडा बुलंद करने की तौफीक अता फरमाता है। जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ जुड़ने वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो।
کہ رب آپ کو نگاہ کرم سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری اس جماعت کو سدا پربہار رکھے، مفتی محمود کے افکار کو سدا پربہار رکھے، ختم نبوت کے لیے ان کی جد و جہد کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیں چوکیدار بن کر اس کا تحفظ کرنے کی کوشش کرنے کی، تحفظ کرنے کا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔